خود ہی ان سے نپٹ گئے۔ اور وہ صحابی بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں غزوہ بدر میں مرے ہوئے تھے، اور ہم ان کی لاشوں کو کھینچ کھینچ کر کنویں میں پھینک رہے تھے جو اس دن نظر ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف گئے اور طائف کے لوگوں نے بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، سنگ باری کی جس میں اطہر لہو لہان ہو گیا، آپ کے موزے خون سے بھر گئے۔ اور پھر جب مکے میں داخل ہونا تھا، قبائلی نظام میں ہوتا تھا کہ جب کوئی مکے سے باہر چلے جائے، اگر اس قبیلے کا سردار اجازت نہ دے تو وہ دوبارہ مکے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور نے پھر پناہ لی حکیم بن حزام کی، اور اس طرح دوبارہ مکے میں داخل ہوئے۔ الغرض وہ جو تکالیف کا دور تھا، ظلم کا دور تھا، ابو لہب کی بیوی ام جمیل حضور کی راہوں میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، لیکن حضور کی بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور کی دلداری کرتی تھی۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا، روایہ حدیث میں یہ بات آتی ہے، ام کلثوم بڑی بیٹی تھی، اس کو بلایا، کہنے لگی کہ دیکھو میرے بعد اپنے پاپا کا خیال رکھنا ہے، اور اپنی چھوٹی بہن سیدہ فاطمہ کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے۔ اور سیدہ ام کلثوم خیال رکھتی رہی۔ بعد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ ہی میں سیدہ سودا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرما لیا، تو وہ پھر بچیوں کے ساتھ ہو گئی، تو گھر کا نظام چلنے لگا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر گئے تو بعد میں حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ سے بھیجا کہ جاؤ میری بیوی سیدہ سودا کو اور میری دونوں بیٹیوں کو جو ہے وہ مدینے لے آؤ۔ وہ گئے اور تینوں کو مدینے لے کر آ گئے۔ اور وہاں ایک واقعہ ہو گیا، پچھلے جمعہ جو میں نے بیان کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا 2 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، بڑے مغموم رہا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ عثمان تم بڑے، اللہ نے تمہیں دولت دی ہوئی ہے، تم کوئی اور شادی کر لو، اس میں زیادہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی نے کہا شادی تو میں اور بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے جو دکھ ہے